السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہفتہ واری جو ہے وہ قرآن کو سن رہے ہیں، بلکہ سن نہیں رہے ہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں لیکن قرآن کی محفل جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ چونکہ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل اور عملی طور پہ بات کروں گا، کوئی درس و تدریس کی نہیں، ایک لیکچر ٹائپ پہ ہوگا، ایک 15 منٹ انشاءاللہ، اسی کے اندر میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پروگرام ہونے کے نتیجے میں اور درس و تدریس ہونے کے نتیجے میں پہلے کی بنسبت لوگ جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب لوگ زیادہ گم رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا امپرومنٹ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے سوسائٹی میں۔ دو تین میں مثالیں بتاتا ہوں جو ارکان اسلام میں سے ہیں۔ نماز کے تعلق سے اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں کہ وہ شخص جو ہے تندرست ہے، کسی قسم کی اس کو بیماری نہیں ہے، چل پھر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، نہ فرائض کی کر رہا ہے، نہ جمعہ کی کر رہا ہے، بلکہ عیدین کی بھی نہیں، تب آپ کیا کہیں گے کہ یہ صاحب جو ہے بالکل نماز نہیں، اور بالکل اس کو ملامت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے صاحب جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب تندرست ہیں، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی روزہ نہیں ہے، تو بولتے رہے کیا آدمی ہے یہ، روزہ رکھنے کی سکت ہے، تندرستی دیا اللہ تعالیٰ، ہر چیز دیا، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن اس کو بھی بولتے ہیں کہ بھئی کیسے مسلم ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوب دولت دی اور اس کے بعد وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آپ کو علانیہ معلوم ہے، بالکل قریب سے ہو سکتا ہے وہ چھپائیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بالکل نہیں دے رہے ہیں، تب بھی آپ جو ہے ان کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ یہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و دولت دیا لیکن اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں۔ اتنی تو سمجھ آ گئی کہ کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں کر رہا ہے، کوئی حج نہیں دے رہا ہے، تو آپ جو ہے، آپ اور میں اس سوسائٹی کے اندر ان کو جو ہے نام رکھتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہے سکت رکھتے ہوئے یہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ اب آئیے ایک میں اہم بات کرتا ہوں، اسی بات کو آپ لے کر آئیے دعوت پہ، دعوت اللہ۔ آپ نے کبھی کسی شخص کو یہ بولتے ہوئے نہیں سنا ہو کہ یہ صاحب جو ہے دعوت نہیں دے رہے، دعوت نہیں دینے کے نتیجے میں آپ کسی کو نہیں سنے ہوں گے، میں تو نہیں دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے اللہ کے دین کی دعوت کسی غیر مسلم میں یا کسی مسلمان کو نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ان کے اوپر عمل مت کیجیے۔ تو یہ سوچنے کا ہے، اچھا کیوں بھائی یہ ہم جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کوئی خود ساختہ نہیں ہے، یہ کوئی انٹلیکچل لیول کی بات، کوئی دانشور اور کوئی علمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دعوت دینا چاہیے، تو سب سے پہلے میں ایک قرآن اور اس کی پھر اسی سے ریلیٹڈ حدیث کے تعلق سے بات رکھ کے پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بالکل ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے، بالکل دعوت کی لائن میں کہتا ہوں کہ ہم پرائمری میں ایڈمیشن لیے ہیں، ایل کے جی کے اندر ہم جو ہے وہ ایڈمیشن لیے ہوئے یہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ایڈمیشن لے لیے ضرور، کیونکہ ہمارا جو سورس ہے وہ قرآن ہے۔ اگر میں کوئی کچھ بات کہوں آپ کے سامنے، اگر وہ قرآن سے ثابت نہ ہو، اس کے قرآن اس کی طرف اشارہ نہ کر، تو پھر میری بات کا کہنا جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، زیرو اس کی ویلیو ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن سے بھی ہو رہا ہے اور پھر احادیث سے بھی ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ریلیٹ کر رہی ہے، اس کے منسلک ہے، تو پھر اس بات کے اندر اور دم آ جاتا ہے۔ ویسے تو دعوتی آیتیں قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں اور آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے، لیکن جو پرسنلی مجھے جو دعوت جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ جو ہے 6:19، قل ای شیء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ای شیء اکبر الشہادہ۔ اچھا یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بات چیت ہے نا، یہ بات چیت ہے، ایک مکالمہ ہو رہا ہے، ایک بات چیت ہو رہی ہے، لیکن بات چیت ہو رہی ہے تو اکثر لوگوں کو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ عربی میں ہو رہی ہے، اب ہم کو معلوم نہیں ہے، میں 5 بار نہا دھو کے وضو کر کے اور پوری طرح سے پریپئر ہو کے جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کروں، لیکن کسی سے پوچھے نماز کے آنے کے بعد کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آئے کیا؟ ویری لو پرسنٹیج آف کہ ہاں میں بات کر کے آیا، میں اللہ سے کچھ بات کرا، اللہ تعالیٰ اس کا کچھ جواب دے۔ تو وہ ایک الگ یہ ہے کہ ہم کو سیکھنا چاہیے یا ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، وہ مولانا اور بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، میں یہاں دعوت سے، تو یہ ہے قل،
قل کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، ایو شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑا وٹنس کون سی چیز ہے؟ اچھا، یہ ایک دعوت کی آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ایڈریس کر رہے ہیں. تو یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سکھا رہے ہیں. قل، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے، یعنی ان کے جو سامنے ہیں، ان کے جو مدعو ہیں وہ قریش ہیں یا اور کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو اب قریش ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کر رہا ہوں تو جواب آپ مجھے دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سکھلا رہے ہیں. یعنی دعوت جو ہے وہ ان بلٹ ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو دعوت ایٹومیٹک، پوری دعوت قرآن میں موجود ہے، تمام انبیاء کے ذریعے اس کے اندر موجود ہے کہ فلاں رسول فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت دی تھی. تو اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کی ہے. یعنی مان لیجئے کہ میں اور آپ دائی ہیں، وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو رہے ہیں قریش سے، تو وہاں وہ سوال پوچھ رہے. تو اس سے یہ پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم سوال پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا چاہیے. اور سوال کیا پوچھیں گے تو سوال کا جواب بھی کس طرح سے کیا پوچھنا چاہیے، ذرا پوچھیں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے. تو سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی گواہی ہے. اللہ کی گواہی سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے ہونے کا. کہ غور نہیں کرتے تم، یہ چاند، وہ ستارے، یہ ماں کے پیٹ میں جو ہے بچہ کس طرح سے یہ ہو جاتا ہے، خود بخود دودھ کس طرح سے آ جاتا ہے، یہ کون انتظام کر رہا ہے، یہ بارش کہاں سے آ رہی ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، یہ غور نہیں کرتے. یہ کون ہے بارش کا دینے والا، کون ہے موت دینے والا، کون ہے زندگی دینے والا. تو بے شک وہ لوگ کہیں گے ہاں وہ اللہ ہے. ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ایشور ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں گے دیوڑو ہے، ہو سکتا ہے وہ کہیں گے گاڈ ہے، یا اور کوئی اپنے اپنے لینگویجز میں اپنے اپنے زبان میں کہیں گے کہ وہ شخص ہے، لیکن مراد اللہ ہے. آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، اپنی لینگویج میں کہہ رہے ہیں. تو اللہ کی گواہی دینا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا اور تم کس کی پوجا کر رہے ہو، کس کی پرستش کر رہی ہو، حقدار کون ہے، اس بات کی گواہی دینا ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں. اگر میرے سامنے ریڈی سماج ہے یا کوئی بھی سماج ہے، بیسک پوائنٹ اس سے ہٹ نہیں سکتے ہم. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہٹ کے کچھ باتیں کرنی ہے، دھیان میں ہے کہ اس طرح سے، لیکن بیسک تو قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ پوچھئے یہ. کیونکہ تمام جتنے بھی قومیں ان سب کی ضرورت بھی وہی ہے جو ہماری ہیں. تو تمہارے اور میرے درمیان میں جو سب سے بڑی گواہی ہے وہ اللہ کی ہونے کی گواہی دینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوحیا الی ھذا القرآن لانذرکم، اور میرے اوپر چونکہ وحی کی جاتی ہے. کیوں کی جاتی ہے وحی؟ تاکہ اس وحی کے ذریعے سے تم ڈراؤ لوگوں کو. لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہاں پہ ایک یہ جو نقطہ ہے وَمَن بَلَغَ، یعنی اب یہ جن تک پہنچی یہ بات، ان کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس نقطے پہ آپ تھوڑا غور کیجئے کہ جن تک قرآن پہنچا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وحی پہنچی، اور اس وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پہنچا دیا، اس دین کو پہنچا دیا. اور بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور پوری بہت سی ڈیٹیل آئے گی، میں اس کے اوپر نہیں جا رہا ہوں. اصل اس آیت کو لے کے اور پھر میں ایک حدیث اس سے ریلیٹڈ بتا کے میں ہم کر کیا رہے ہیں اور کرنا کیا ہے وہ بتاؤں. ومن بلغ، یعنی جن تک اب یہ قرآن پہنچے ان کا بھی وہی کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کوئی ایسا اس محفل میں نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن موجود نہیں ہے، جس تک دین نہیں پہنچا. تو اب وہی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی.
ابن کثیر میں ربی بن انس فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ اب اگر جن تک یہ قرآن پہنچا تو ان کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اس وحی کے ذریعے سے جس طرح سے لوگوں کو ڈرایا تھا اسی طرح سے تم کو بھی ڈرانا ہے. یا ڈرانے کا لفظ نہیں لے تو آگاہ کرانا ہے, خوشخبری دینا ہے. اگر قرآن میں اگر ہم دیکھیں گے کہ پروفیٹس آف مشن کیا تھا اور ان کے کوالٹیز کیا تھے, تمام انبیاء کے پروفٹس کیا تھے, وہ ان کے جو مقاصد اور ان کا جو مقصد تھا اگر وہ دیکھیں گے تو آپ جو ہے مجبور ہو جائیں گے کہ یہ تو تمام رسول اور تمام انبیاء کا کام تو یہ تھا, ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اب کوئی وحی آنے والی نہیں ہے, اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہے, تو وہ جو کام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام ختم نہیں ہوا ہے, وہ کام ہم کو کرنا ہے. تو وہ کام ہم کو کرنا ہے, تو یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. سب سے بڑی سنت یہ ہے وَمَن بَلَغ, کہا کہ اب اسی طرح سے ہم کو ڈرانا ہے جس طرح سے رسول. اگر تم سچے مطیع رسول ہو, اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, سچا ان کو یہ مانتا ہوں اور میں ان کی پیروکار ہوں, میں پیروی کرتا ہوں, تو پیروی کرتے ہو تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا. وَمَن بَلَغ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کئی اور معبود ہیں. ٹرینیٹی ہے, آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو. کروڑوں ہیں, اس بات کی گواہی دیتے ہو. 33 کروڑ ہے, اس بات کی گواہی دیتے ہو. قُلْ لَا أَشْهَدُ, آپ کہہ دیجئے, پورا مکالمہ ہے. کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کئی اور خدا ہیں اور کئی معبود ہیں, کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں مانتا ہوں. قُلْ لَا أَشْهَدُ, آپ کہہ دیجئے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا. قُلْ إِنِّي, آپ کہہ دیجئے میں تو اس سے بری و ذمہ ہوں جو کچھ تم شرک کرتے ہو. اب اس آیت میں سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم کو جو ہے گواہی کا دینے کا کام جو ہے کرنا ہے. اور بہت ساری آیتیں ہیں, اور یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک نظام, اتنا بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اس کو اور سیکھنے کی بار بار دن میں, لیکن ہم اس اینگل سے غور نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی آپ کے کان میں جو ہے ایک نظام بنا دیا, اذان دی جا رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان دی جاتی ہے نا. اس کے بعد دن میں 5 بار اذان دی جا رہی ہے, اور 5 بار ہم جو ہے اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں جو ہے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے نا لفظی میں نے یہی ہے نا. اور اس میں کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. ایک صاحب ہے پٹنہ میں, طارق مرتضی ان کا نام ہے, تو انہوں نے ایک پروگرام کیا وزٹ مائی ماسک پٹنہ کے قریب کوئی. تو وہاں جو ہے وہاں کے ہندوز یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کو ان کے دین کی معلومات زیادہ ہوتی ہے, ان کی دھرم کی باتیں. تو جب اذان کا مطلب انہوں نے بتایا کہ یہ معنی ہے کہ میں ایشور کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے سوا کوئی پوجنیہ نہیں ہے, اور اس لیے میں لوگوں کو آپ کو بلا رہا ہوں, اس کا اذان کا مطلب بتایا. تو ایک صاحب پڑھے لکھے تھے, بہت سمجھدار تھے, تو بولے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ یا تو آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں یا تو آپ اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں. سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا بات ہے. آپ نے کبھی ہم کو گواہی نہیں دی. 5 بار اللہ تعالیٰ یہ ان بلٹ رکھ دیا ہے کہ 5 بار یاد دلا کہ گواہی دو جا کے سوسائٹی میں, اشہد اللہ الہ, اپنے آپ ہی خوش ہو رہے, لا میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, تشہد میں ہر جگہ گواہی دے رہے. کبھی اس اینگل سے دیکھا کہ کیا یہ گواہی ہوتی نا. اگر میرا فون, میں ایک مثال کے طور پہ میرا 1 لاکھ روپے کا فون سامنے ابھی یہیں سامنے گم ہو گیا, اور مجھے معلوم ہے کہ ایک صاحب نے سامنے سے لے لیا, اور میں بولا کہ یہ میرا فون ہے. انہوں نے نہیں, یہ میرا ہے. بہت سمجھانے کے بعد بھی بات نہیں مانی جا رہی, تو پولیس اسٹیشن میں چلے گئے. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. وہاں پولیس اسٹیشن میں کیا ہوا کہ بھائی لائیے گواہ, لائیے آپ کے ثبوت لائیے. ہوتا ہے نا, وٹنس کے اوپر ہوتے ہیں ساری چیزیں. وہ سارے گواہ وغیرہ لے کے آ گئے. تو پولیس اسٹیشن میں انیشیل باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے دونوں پروف ہے, اس لیے اب یہ معاملہ یہاں نہیں نپٹنے والا, چلیے پولیس کورٹ میں چلیے. کورٹ میں انہوں نے بھی وکیل رکھے, دونوں طرف سے وکیل رکھ دیے. چونکہ یہ موبائل ایک صاحب کا تھا, تو انہوں نے اس کے پورے اوریجنل جہاں سے خریدے تھے اور وہ پورے ڈاکومنٹس, پیمنٹس وغیرہ پورے رہے. وہ سامنے والا آدمی جھوٹا تھا, وہ جو کہہ رہا تھا. اب اس بات کو دعوت کے اینگل میں لائیے.
وہاں جب موبائل کے اندر پورے آپ کے گواہ، آپ کی پیمنٹ، وہ سارے بولتے نہیں یہ کیس جو ہے آپ کے حق میں آ گیا. اسی طرح آپ جا رہے ہیں اور وہاں جو ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے گواہ بن رہے ہیں. آپ نے ان کو کبھی روکنے کی کوشش نہیں کہ میں تو گواہ نہیں بننے والا ہوں. آپ نہیں بول رہے کہ کیا اس چیز کو جس کو ہم پوچھ رہے کہ یہ اللہ کی، یا یہ تم کو پیدا اس نے کیا ہے، تو اس بات کی گواہی دینا پڑے گا. جس طرح سے کورٹ میں آپ نے 1,00,000 روپے کے موبائل کے لیے اتنے وکیل کو رکھا، یہ ساری چیزیں رکھے، اس بات کی گواہی کو، اپنی حکمت کو، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر گواہی دیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس کو آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، اللہ ہی ہے، یعنی جتنی اللہ کی تعریف اور پھر شرک کا انکار اور کفر کے تعلق سے بتائیں گے، یہ گواہی آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری آیتیں ہو سکتی ہیں. اس زمن میں جو ہے ہم لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں، حیدرآباد میں مختلف جو ہے، ایک ہم آج سے 4-5 سال پہلے ہم نے ایک وزٹ مائی ماسک پروگرام شروع کیا تھا. وہ کہیں انگلینڈ میں ایک صاحب کرے تھے، وہ ایک آرگنائزیشن، اس کو دیکھ کے ہمارے خیال میں آیا کہ یہ پروگرام انڈیا میں بھی ہونا چاہیے. تو اس کے بعد مسلسل کئی پروگرام ہوئے، اس میں سے ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جس میں قریب جو ہے 2,500 سے 3,000 لوگ اٹینڈ کرے تھے، اور بڑے بڑے مطلب دانشور بھی تھے، اور میٹرو کے مینیجر بھی تھے، اور دور دور سے لوگ بھی آئے تھے، میڈیا نے بھی کور کیا. اور اس کے نتیجے میں ہم سوچے کہ 200-300 لوگ آئیں گے. 200-300 ہی صرف ہم نے قرآن رکھے تھے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ قریب قریب جو ہے 1,000 قرآنیں گئی تھی. احسن صاحب یہاں پہ موجود ہیں، وہ کم سے کم جو ہے وہ قرآن کی جگہ سے جو ہے جیسے ختم ہو رہے تھے لا رہے تھے، جیسے ختم ہو رہے تھے لے کے آ رہے تھے. تو یہاں گراؤنڈ جو ہے بہت اچھا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جگانے کے لیے ضرورت ہے بچوں کو. اب ہم اکثر کیا ہو گیا کہ خواتین اپنے آپ کو اس چیز سے پلہ جھاڑ رہے ہیں. ہم نے ہی ان کو جھاڑنے میں مدد کی ہے کہ نمازیں آپ اپنی گھروں میں پڑھو، حق یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پڑھو. یہ ساری چیزیں کہاں یہ ہے کہ جہاں عبادت کے معاملے میں ہو، لین دین کے معاملے میں ہو، ہر معاملے میں خواتین جو ہے مرد کے برابر ہیں. تو مرد کو بھی دعوت دینا ہے اور خواتین کو بھی دعوت دینا ہے. بلکہ مردوں سے زیادہ خواتین زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جہاں تک میں نے یہ دیکھا ہے. کیونکہ ایک عورت کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعوت دینا اتنا اہم اور ضروری ہے، تو وہ دن میں خواتین جب فری ہوتے ہیں اپنے پڑوسیوں میں جہاں مل جل کے رہتے ہیں دوسری قوم کے لوگ، ان کے ساتھ وہ بات کر سکتی ہیں اور دعوت کو پہنچا سکتی ہیں. ایک وزٹ مائی ماسک کا طریقہ ہے، وہ پورا بنا ہوا ہے کس طرح سے گاؤں میں جا کر، شہروں میں جا کر ہم کام کرتے ہیں، کیا باتیں پہنچاتے ہیں، لٹریچر کیا پہنچاتے ہیں، کیا بات کرنا ہے، کیا بات نہیں کرنا ہے، وہ سمجھاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ گاؤں میں ہم جاتے ہیں، یعنی دعوت تو دیکھیے 1 to 1 ہے. اب ہم کو کیا ہے، کئی 100 سالوں سے ہم نے جیسی دعوت صحابہ کے دور میں، اب کیا میں نے گواہی لی، وہ آخر کا جو یہ ہے نا، تو ہاں ہم نے گواہی دی، تو جس ڈائریکشن میں تھے اس ڈائریکشن میں چلے گئے تھے لوگ، اور وہ کرتے رہے. اس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تلنگانہ اور گجرات کے ایسے چھوٹے گاؤں میں جانے کا موقع ملا، آج بھی جہاں پہ مطلب بالکل بنیادی راستے وغیرہ نہیں ہیں، جہاں پہ گجراتی بولی جاتی ہے، جہاں پہ تمل بولی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کی اذان سنائی دی جائے. کون آئیں گے وہاں پہ؟ عربی بولنے والے لوگ یا سیرین لوگ کیسے زبان سیکھے ہوں گے، کیسے اللہ کا مطلب دین ان تک پہنچائیں گے. ان کے نتیجے میں ہمارے باپ دادا، میں تو 100% بولتا ہوں کیونکہ میرا نام پٹیل ہے، میرے باپ دادا تو جو ہے وہ غیر مسلم ہی تھے. میں دعویٰ اس بات کا نہیں کر رہا ہوں کہ میرے باپ دادا عرب تھے، 100% تھے. ان لوگوں نے جن کی بنسبت دعوت یہاں پہ پہنچی اور لوگوں نے ہمارے باپ دادا نے قبول کیا، اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں. اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے، 100 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دوسری قوموں سے اور آج دین کا ہم سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں دوسری قوم کو لاؤں گا، دوسرے فرد کو نہیں بول رہا، دوسری قوم کو لاؤں گا، لیستبدل قوما، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اور پھر جب دوسری قوم آتی ہے نا، ایسا آسانی سے نہیں آتی، ایک عذاب کے ساتھ آ جائے گی. تو وہ چیزیں کبھی کسی موقع پہ اور پہ بتائیں گے. پہلی ایک چیز ہے کہ 1 to 1، ایک شخص جو ہے اس کے دوست کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی کلاس میٹ تو ضرور رہتا ہے اس کا غیر مسلم، ٹیوشن والا تو کوئی ہوتا ہے، یا جہاں کرکٹ یا فٹ بال کھیلتا ہے وہاں نہ کہیں نہیں ہوتا ہے، اور اکیڈمی میں ہوتا ہے. یہ اس کے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ کس طرح سے بات کرے. اب 1-2 دوست نئے پیدا ہو گئے اس 15-20 سال 25 سال کے اندر، وہ کون ہے؟ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے. تو فیس بک اور واٹس ایپ میں اگر آپ کا دوست ہے تو اس سے کس طرح سے بات کی جائے،
کیونکہ میرا دوست ہے, بچپن سے میں اس کے ساتھ کھیلا کودا ہوں, میرے پڑوسی ہے, تو مجھے اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا نام فلاں فلاں ہے اور یہ ایسا ہے, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کا تو پڑوسی, آپ اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, کس طرح سے بات کریں. لیکن ایک فیس بک میں یا ٹرین میں کہیں اور ملاقات ہوئی تو اس کو پھر آپ کا تعارف دینا پڑے گا, بتانا پڑے گا میں فلاں فلاں ہوں. تو ایک ہے 1-to-1 دعوت, اور یہ بہت اثر انداز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-to-1 بھی دعوت کی ہے, بلکہ 1-to-1 زیادہ کی ہے. ایک ایک نہیں 70 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اور ہم کیا بول رہے ہیں, ایک بار گیا, پہلے جانا ہی کیوں بھائی, وہ تو بالکل فلاں فلاں جماعت کا آدمی ہے, وہ دعوت قبول کرنے, پہلے سے انٹرپریٹیشن اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ وہاں جانا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ گئے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت خاص کر کے ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ہر بار ابو جہل یہ سوچتے کہ اس بار اتنا میں ذلیل کر کے بھیجوں گا کہ نیکسٹ ٹائم نہیں آ جاؤ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تھے. ہم لوگ ایک پہلی بار جاتے ہیں, پہلے سے من بنا کے جاتے, بول دیں گے سنتا ہے تو سنا, نہیں تو کوئی بات نہیں, یہ لو میری دعوت, باؤنسر, اور چاہتے ہیں کہ وہ ایمان میں آ جائے. اس کے ماں باپ رہن سہن 50 سال باپ دادا سے اس قوم میں رہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک جملہ ایک بات بتانے میں وہ ادھر ان ہو جائے. میں بول رہا ہوں کہ میرے 3 ٹوپیاں میں یہاں پہ رکھتا ہوں, فلاں جماعت کی ایک ایسی ٹوپی, فلاں کی ایسی ٹوپی, اور فلاں کی ٹوپی. اس جماعت کے آدمی کو بولو یہ ٹوپی پہننا, تو وہ جلدی گوارا نہیں کرے گا وہ ٹوپی پہننے کے لیے. اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص یہاں آ جائے اور 1 منٹ کے اندر قبول کر لے, تو اس کے لیے جو ہے سیکھنا پڑے گا. گاؤں میں کیسا جانا ہے, این جی اوز میں کیسے باتیں کرنا ہے, اسٹوڈنٹ سے کیا بات کرنا ہے, چھوٹے اسکول میں کیا بات کرنا ہے, کالجز میں کیسے بات کرنا ہے, این جی یونیورسٹیز میں کیسے, یہ ہر ایک کا نظم اپنا ہے. اس کے لیے تھوڑی بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے حکمت کی ضرورت ہے. اور انبیاء کا طریقہ بالعموم انبیاء اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو حکمت کس طرح سے سیکھی جائے, تو یہ تمام ایک ہے. اور بہت سارے لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں, اور دلچسپی رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ہے, دکان ہے, کاروبار ہے, اور فلاں ہے, یہ ہے, اس لیے ہم ٹائم نکال نہیں سک رہے ہیں. آج ٹائم ہے, کل نہیں رہے گا. لکھ کے دیتا ہوں میں آپ کو. برما میں ایک کے پاس کروڑوں کی, ایک صاحب سے میں ملا, ان کے پاس جو ہے کئی قسم کی کاریں تھی, ایک مکان ذاتی تھا, بہت کچھ تھا. آج جو ہے وہ مچھر کاٹ رہے ہیں, ایسی جگہ پہ حیدرآباد میں رہ رہے ہوں. ایک دن صبح اٹھ کے معلوم پڑا کہ 500 کی نوٹ بند ہو گئی. کیا کر لیا بھائی میں نے اور آپ نے؟ ایک دن صبح میں برما میں سے اٹھ گئی. مولانا علی میاں ندوی کئی سال پہلے بتا کے گئے تھے کہ آپ یہ کام کرو ورنہ پھر بہت مشکل میں دویدھا میں پڑ جائیں گے. صبح اٹھ رہے ہیں, پتہ چلا کہ آپ کا جو آدھار کارڈ ہے, میں بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ, وہاں جو بھی آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ آپ کا ختم, ویلڈ نہیں ہے. بولے آپ یہاں کے شہری نہیں ہے, جاؤ سیکنڈ سٹیزن. نہ آپ, اگر آپ کا خود اپنے اوپر سمجھ لیجیے گا, آپ کا آدھار کارڈ نہیں ہے تو نہ آپ اسکول میں ایڈمیشن لے سکتے, نہ آپ کو نوکری مل سکتی, نہ آپ ٹرین میں سفر کر سکتے, نہ ہوائی سفر کر سکتے, نہ گھر خرید سکتے, نہ مکان خرید سکتے, نہ بزنس کر سکتے. تو پھر آپ مکت ہو جاؤ, فری رہ جائیں گے. جب آپ کے پاس بہت ٹائم رہے گا, اور جب چاہیں گے آپ, میں دعوت کرتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ کا موقع ختم ہو گیا. جب داڑھی رکھنے کا موقع ہے, جب نہیں رکھ رہے ہیں. جب زکات دینے کا موقع ہے, زکات نہیں دے رہے. جب دعوت دینے کا موقع ہے, دعوت نہیں دے رہے, تو اللہ تعالیٰ آپ سے موقع چھین لے گا. جب کرنا چاہیں گے پھر نہیں کر سکتے. آج وقت ہے. اور بالخصوص جو ہے خاص کر کے بچے اور نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اور خواتین سے, اگر ٹریننگ کی ضرورت ہو تو خواتین میں بھی بہت سارے ہمارے ممبر ہیں, وہ آ کے کریں گے. اور تیلگو میں بات کرنے والے ہو, انگلش میں ہو, اردو میں ہو, ہر کسی زبان میں ہو, بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کوئی زبان نہیں جاتے تو لوگ جو ہے صرف جو مکے ہیں وہ لوگ بھی دعوت دے رہے ہیں. ایک صاحب دلی سے آئے تھے, وہ لڑکے سے میں ملا, صرف 25-26 سال کا لڑکا تھا, یہاں حیدرآباد میں رہا, شیخ پیٹ میں. کیونکہ دلی کا تھا, اس کو تیلگو نہیں آتی تھی, مگر پورے تیلگو ایریا میں کام کرتا تھا. ایک ہی لفظ سیکھا تھا, اما دیوڑو اکٹے, اور لوگ بات سن رہے اس کو. جا کے گھروں میں جا کے ایسا درد سے بلا رہے کہ آئیے آئیے آئیے, بہت اہم بات ہے, اہم بات ہے. ہم کو بھی اس شدت کے ساتھ کم کرنی. اللہ کے, اب یہ جو میں نے کہا نا, ومم بلغ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دعوت کی اس طرح سے ہم کو دعوت کرنے کی ضرورت ہے. ایک مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا امیجن کر لیجئے, 45 to 50 ٹیمپریچر سعودی عرب کا ہے نا. There were no air condition, no cold drinks, there were no energy drinks. اب آج کیا ہے, آج کے سعودی میں اور کل کے سعودی میں بہت فرق ہے. آج کیا ہے, مکان میں ایئر کنڈیشن ہے, دکان میں ایئر کنڈیشن ہے, کار میں ایئر کنڈیشن ہے, ہر جگہ ایئر کنڈیشن ہے. معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم وہاں ہیں کہ یہاں ہیں سوئٹزرلینڈ میں, کیونکہ ٹیمپریچر وہ اتنا وہاں پہ رہتا ہے.
اچھا اس کے باوجود کھانے کے لیے پھر مندی ہے, بریانی ہے, اور دنیا تمام جو اچھی اچھی جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ملتی وہ چیزیں ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کرائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نکلے ہیں, صبح سے لے کر ایک دم شام کا وقت ہو گیا ہے, وہ نکلے ہیں دھوپ میں چلچلاتی. سوچیے 50 ڈگری پسینہ ایسا ٹھہرتے نا 2 منٹ کے اندر پورا شرٹ بھر جاتا. جو لوگ سعودی وغیرہ دبئی وغیرہ جا کے آئے پورا شرٹ بھیگ جاتا ہے اس گرمی کے اندر. اور پھر ہم کو آنے کے بعد معلوم ہے کہ کتنی بھی گرمی ہو, اگر مجھے 10-15 منٹ کا کام ہے, بہت کروڑوں روپے ملنے کی ڈیل ہے, تو جاتے ہیں اس کے لیے. آتے ہی مجھے معلوم ہے کہ روح افزا تیار ہے گھر میں, پہلے سے میرے آنے سے پہلے بات فون کر دیتا ہوں میں کہ اندر روح افزا تیار کر کے رکھو, اے سی چالو کرو اور اس کا کولنگ تھوڑا بڑھا دو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جب گھر پہ آ رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ کھجوریں ہیں, کچھ غذائیں ہیں جو نارمل ہیں, ابھی بس بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے. اور پھر باہر سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قافلہ جو آیا ہے فلاں جگہ پہ وہاں پر رکا ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر سے اٹھ جاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کھا لیجیے, آپ صبح سے کھانا نہیں کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن یہ لوگ میرے سے سوال نہ پوچھیں گے میں نے ان تک اس دین کو نہیں پہنچایا. اس کا اگر ہم 1% ایک ذرہ برابر بھی اگر ہم کریں گے تو ہم کو بھی اس کی برکتیں سے ہمارا کام ہو جائے گا. یہ قوم اتنی اچھی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ آپ کے سامنے راہیں کھول کے رکھ دے رہی. وہ پرائمری لیول پہ تو آپ کو جو ہے, ہم کو ایک جگہ بولا کہ آپ لوگ رک جائیے, ہم آپ کا بکرا ذبح کر کے آپ کی دعوت کرتے ہیں. کوئی ناشتے اور چائے کے بغیر ہم کو نہیں چھوڑ رہا ہے. لیکن قرآن میں تو بتا رہے کہ بھئی ان کو تو آزمایا گیا, ان کو آرے پہ یہ کہ وہ سیکنڈ لیول پہ ہے ابھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں, آپ نے کرا ہی نہیں, کام ہے بول کے بھول گئے ہم, دعوت بھی ایک کام ہے بول کے یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. لیکن اس کی بھی ہم کو تیاری ٹریننگ میں دی جائے گی کہ اگر ہو سکتا ہے آپ اللہ کے دین کو پہنچانے جا رہے اور اس کے بدلے میں تمہارے جان کے لالے پڑ گئے, تو پھر اس کی بھی ویسی تیاری ہونا. تو جب کوئی آئیڈیا ہوتا ہے نا اندر, ایک ذہن, ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ خیال ہے کہ یہ کام مجھے اہم ہے کرنا, اور اس کے کام کے کرنے کے نتیجے میں مجھے, اور ہر آدمی اپنے لیے کر رہا ہے, میں اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنی جنت بنانے کے لیے کر رہا ہوں, تو جب اس کام کو جب میں سمجھتا ہوں اور پھر سیکھ کے کرتا ہوں تو بہت اچھے سے کر سکتا ہوں. جو بھی لوگ آ رہے ہیں آئیے, دیکھیے, سمجھیے. اور کئی ایسے لوگ کچھ نہیں ہے بولنا, کچھ نہیں پیدا ہوتا ہے جب سے انسان بولتے ہی آیا ہے, چھوٹا سا بچہ بولتے رہتا ہے, لیکن اپنے لیے بولا, اپنے بزنس کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے اسکول کے لیے, سب کچھ اپنی ذات کے لیے بولتا رہے. اب اللہ کے لیے بولی, بلکہ اللہ کے لیے بول رہے ہیں تو اپنے لیے بول رہے ہیں, کیونکہ میں اپنی جنت کا. بہت سارے لوگوں کے ایک خیال یہ ہے کہ بھئی آپ دعوت کیوں کرنا چاہتے ہیں, نہیں وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اس لیے میں ان کے اوپر احسان کر رہا ہوں کہ ان کو جہنم میں بچا رہا ہوں. یہ خیال ٹوٹل غلط. اس لیے غلط کہ میں ان کو بچانے کا تو سیکنڈری چھوڑ دیے, آپ کا بچنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ کام کرو, آپ یہ کام کریں گے تو بچیں گے. واللہ یعصمک, اگر یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. اسٹیٹکس دیکھ لیجئے کہ کتنے % لوگ ریفیوجی ہیں, ہر 70 میں سے ایک شخص ریفیوجی ہے, اور وہ ایک میں سے 100 میں سے جو 98% سارے مسلمان ہیں. کسی بھی ملک کا ڈیٹا کھول کے لیجئے, پورا ڈیٹا کے ساتھ میں کسی دن آپ کے سامنے موجود ہوں. یہ حالات ہمارے کیوں ہوئے؟ تو کہیں نہ کہیں جہاں میں سوچتا ہوں کہ 2 وجوہات ہیں, جہاں ہم میجورٹی میں ہیں وہاں ہم اللہ کے دین کو قائم نہیں کر رہے ہیں. 100% آبادی ہے یا 90% ہے, سورسز ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہاں اللہ کی کتاب کو ہم جو ہے وہاں قائم نہیں کر رہے. کہ فیصلے بھی جو ہے صرف مسجد کے اندر اور گھر کے اندر اللہ کے فیصلے نہیں, راستے پہ بھی کوئی معاملہ ہو تو وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے, پولیس اسٹیشن میں اللہ کے مطابق ہونا چاہیے, کورٹ میں اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. وہ سکت رہتے ہوئے وہاں کے بادشاہ یا وہاں کے عوام اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک وجہ ہوتی ہے. جہاں ہم مائنورٹیز میں ہیں وہاں ہم اللہ کے دین کو نہیں پہنچا رہے ہیں. پہنچائیں گے تو ان کو من میں ارے یہ اتنا اچھا ہے, ورنہ ہم مسجد میں کتنے بار میں جمعہ میں دیکھتا ہوں جاتے ہوئے اتنے زور سے مطلب لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہو رہی ہے, خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں. کئی ایریا میں غیر مسلموں کے بھی گھر ہیں, ان تک ابھی تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. یا تو ہم سمجھانے میں فیل ہو رہے ہیں یا تو صحیح سمجھا نہیں رہے. جس دن ان کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لوگ یہ چیزیں تھی ہم کو چھپا رہے ہیں یہ لوگ, تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس دن آپ کی اور میری خیر نہیں ہے. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کافی ٹائم ہو گیا. ایک میرے دوست ہیں مارواڑی ہیں, وہ ایمان لے کر آئے, نام ان کا وہی ہے جو اپنا پہلے نام تھا, اور بہت سارے لوگ ہیں. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہے.
حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، اور جتنے بھی آپ نام دیکھیں گے وہ ایمان سے پہلے بھی نام جو ہے وہی تھا. تو بہرحال وہ 2-4 سال پہلے اور سخت تھی بات، اب تو ہم یوز ٹو ہو گئے، کئی چیزیں آ گئی، لو جہاد آ گیا، وہ آ گیا، بلڈوزر آ گیا، تو اب کیا کرے، ہوتے رہتا چھوڑو بول کے. پہلے شروع ہو گیا تو بہت ڈرے ہوئے تھے، جل سے نکال رہے تھے، وہ سب ہو رہے تھے. لیکن جو لوگ یہاں ہیں وہ کم ڈرے ہوئے ہیں، جو لوگ جن کی فیملیز یہاں ہیں اور جو لوگ باہر رہ رہے ہیں وہ بہت فکر مند ہے. بھائی میرے بیوی بچے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، خاص کر کے نارتھ انڈیا کے لوگوں میں، صبح میرا بچہ جا رہا ہے شام تک آتا ہے کہ نہیں، ایسے حالات ہو گئے ہوئے. تو وہ جب انڈیا آئے اور ان سے جب پوچھا کہ بھائی واٹس رانگ وتھ یو، تمہارے لوگوں کے ساتھ کیا غلط ہوا بھائی، کیا ہو رہا ہے، تم ہمارے لوگوں کو ایسے ہی مار دے رہے ہو، ہاں ان کے گھر جلا رہے ہو، ان کو پریشان کر رہے ہو، اور یہ کوئی غلطی نہیں ہے آپ کا، کیا نقصان کیا، آخر ہم ایسا کیا کرے کہ آپ لوگ ہم کو اس طرح سے جو ہے مطلب ذلیل کر رہے ہو، ہر جگہ ہمارا جینا دوبال کر رہے ہو. تو اس نے سارا سب کچھ سن لیا. چونکہ وہ ایمان لا چکا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ میرا دوست ہے. اب وہ بدل گیا ہے، نام تو وہی ہے لیکن وہ پوری طرح سے بدل گیا، اس کا عقیدہ بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی. خاموش سننے کے بعد آخری میں اس نے ایک جملہ کہا، آپ پوچھ رہے ہو کیا نقصان کیا ہے، اگر کسی دنگے فساد میں کسی کا گھر کا 10-20 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے تو بہت چانسز ہے کہ پھر سے واپس آ جائے، اور نہیں بھی آ گئے تو یہ دنیا کا ہی نقصان ہے 10-20 لاکھ روپے. لیکن بھائی صاحب آپ جو ہے ہماری آخرت برباد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور ہماری بربادی کیا کر سکتے ہو آپ. تو میں اور آپ ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے میں ایک درد اور ایک دکھ کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں کہ ہم جو ہے اس کام کو کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھے، اس کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کریں اور فیلڈ میں کام ہو. صحابہ جو چبوترے پہ بیٹھے تھے ان لوگوں نے سنا اور پھر آگے پھر سنا، یہ نہیں کرا، سنا اور فیلڈ میں چلے گئے، سنا اور فیلڈ میں چلے گئے. اصل ہمارا مسئلہ ہے بازاروں میں، اصل مسئلہ ہے کالجز میں، فیلڈ میں جا کے دین کو پیش کرنا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، ہر جگہ. ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں ایک بہت اچھا مسلمان ہوں، مسجد کے اندر ٹوپی پہن لیتا ہوں لیکن مسجد کے باہر میری ٹوپی نہیں رہتی. تو یہی کچھ باتیں تھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی. بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری آیاتیں ہیں، وہ ایک ٹریننگ کے طور پہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے. کوئی یہ مت سوچیے کہ میں 50 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا، میں کیسے کر سکتا ہوں. تو جتنے بزرگ ہیں یہاں اطراف میں، یہاں ایک کوہیر بول کے جگہ ہے، اس کے قریب ایک گاؤں میں گیا، وہاں پہ جو ہے ایک درگاہ ہے. ایک صاحب آئے رہے، آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے، پیسے بھی نہیں لے رہے. ہم کسی پنڈت کو بلاتے ہیں تو ان کو جو ہے نذرانہ دینا پڑتا ہے. میں درگاہ پہ جو ہے، ہمارے یہاں درگاہ ہے، پورا نان مسلم گاؤں ہے، وہاں درگاہ ہے. اس درگاہ کے اندر جو ہے میں وہاں کا متولی ہوں. آپ لوگ آ جائیے، ہر جمعرات کو جو ہے کم سے کم 200-400 لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں پہ بات پیش کیجیے. تو میں نے آخر میں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس نے اپنا نام جو ہے راکیش یا ایسے اس طرح سے بتایا. تو درگاہ کے متولی وہ لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دینے کے نتیجے کے اندر ان کی عزت اب تک آئی ہوئی ہے. اب تک وہ قبروں میں مدفون لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. وہ شرک اور وہ دوسری چیزیں ہٹائیے، یعنی ان کے آپ کے دعوت کے کرنے کے نتیجے میں ان کے نسلوں تک آپ کی محبت رہنے والی. چیزوں کا اینگل الگ اینگل سے میں سوچ کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جو بزرگ یہاں پہ ہیں ان لوگوں نے دین کا دعوت کا کام کیا ہے. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس دین کو خود سیکھنے، سمجھنے اور پھر لوگوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.